رات کے 12 بجنے والے تھے اور میں ابھی تک گیراج میں کام کر رہا تھا۔ جانتا تھا کہ ماں میرے انتظار میں نہیں سوئی ہوگی، مگر میری بھی مجبوری تھی۔ استاد نے کام ہی اتنا زیادہ دیا تھا کہ کرتے کرتے یہ وقت ہو گیا تھا۔ یوں تو میں اپنے کام میں اب تقریباً ماہر ہو گیا تھا، مگر گیراج کا کام بہت مشکل ہوتا ہے، خاص کر جب کوئی دوسرا نہ ہو۔ سبھی لوگ اپنی اپنی دکانیں بند کر کے گھر جا چکے تھے، صرف گیراج کی لائٹ ہی دور تک دکھائی دے رہی تھی، ورنہ ہر سو اندھیرا پھیل چکا تھا۔ ہمارا گیراج شہر جانے والی ایک کچی سڑک پر بنا ہوا تھا، جہاں رات کو کچھ عجیب سا سکون اور خوف کا ملا جلا احساس ہوتا تھا۔ جب میں اپنے کام میں مصروف تھا، اچانک گیراج کے دروازے پر ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ شاید بلی ہوگی، میں نے خود کو تسلی دی اور دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا، مگر دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے لگا جیسے کوئی میری موجودگی کو محسوس کر رہا ہو، جیسے کسی کی آنکھیں مجھ پر جمی ہوں۔ میں نے سوچا کہ جلدی سے کام ختم کر کے گھر چلا جاؤں، مگر کام کا دباؤ ایسا تھا کہ میں رک نہیں سکتا تھا۔ پھر اچانک گیراج کے دروازے کے پاس سے دبے قدموں کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی زمین پر رینگتے ہوئے گیراج کے اندر آ رہا ہو۔ میں نے فوراً اپنی جیب سے ٹارچ نکالی اور دروازے کی طرف روشنی ڈالی، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ میرے دل میں خوف بھی محسوس ہونے لگا تھا، کیونکہ اس وقت میں بالکل اکیلا تھا اور گلیاں بھی بالکل سنسان پڑی ہوئی تھیں۔ ایک عجیب سی خنکی ماحول میں پھیلنے لگی تھی، جیسے کوئی غیر مرئی طاقت وہاں موجود ہو۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، مگر میں نے خود کو سنبھالا اور دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ میں نے گھبراہٹ میں پھر سے ٹارچ روشن کی اور اس بار گیراج کے دروازے پر ایک سایہ نظر آیا۔ وہ ایک عورت کا سایہ تھا جو گیراج کے باہر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور وہ سیدھے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تھوڑی ہمت جمع کر کے پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے میری طرف دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کی بے حرکتی نے میرے دل میں ایک عجیب سی دہشت پیدا کر دی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر اس کی زبان بند ہو۔ اس کی خاموشی نے مجھے مزید گھبرا دیا۔ پھر اچانک اس نے اپنے سر کو ہلکا سا جھٹکا دیا، جیسے کسی خیال سے چھٹکارا پانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے اس عورت کو بغور دیکھا، مگر وہ اب بھی خاموشی سے میری طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ آخر کار اس نے تھوڑا سا قدم آگے بڑھایا اور گیراج کے اندر آ گئی۔ میں اس سنسان رات میں یہاں تنہا ہوں اور باہر کے غیر مردوں کی نظریں مجھے کاٹ رہی ہیں، اوپر سے یہ خراب موسم۔ کیا مجھے اس گیراج میں پناہ مل سکتی ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی آواز میں عجیب سی مایوسی تھی، جیسے وہ کسی بڑی مشکل میں ہو۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ جگہ رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف گاڑیوں کی مرمت کے لیے ہے، میں نے جواب دیا۔ اور ویسے بھی رات کے اس پہر یہاں رکنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ عورت نے میری بات پر غور کیا، پھر آہستہ سے بولی، میرے پاس کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ میں بہت تھک چکی ہوں، کافی دور سے آئی ہوں، اور میرے پاس رات گزارنے کے لیے کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جس نے مجھے کچھ لمحوں کے لیے بے حس کر دیا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ واقعی کسی بڑی مصیبت میں ہے۔ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ میں نے پوچھا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے وہ اپنے دکھوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میرے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہوا اور میں نے سوچا کہ اگر وہ واقعی مدد کی محتاج ہے تو اسے یہاں رہنے دینے میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، تم یہاں رات گزار سکتی ہو، مگر صبح ہوتے ہی چلی جانا، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ عورت نے سر ہلایا اور گیراج کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے ارد گرد کی جگہ کو غور سے دیکھا، جیسے ہر چیز کو ذہن میں محفوظ کر رہی ہو۔ میں نے بھی دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہونے کی کوشش کی، مگر اب دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو۔ تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی؟ عورت نے اچانک سوال کیا۔ اس کے سوال نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے حیران کر دیا۔ نہیں، اگر تمہیں واقعی پناہ کی ضرورت ہے تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ شکریہ، اس نے مدھم آواز میں کہا، مگر اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ آئی وہ کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی،
جیسے وہ کسی راز کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے دوبارہ اپنے کام پر توجہ دینے کی کوشش کی، مگر بار بار اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہوتا رہا۔ کیا واقعی وہ ایک عام عورت تھی، یا اس رات کا سناٹا کچھ اور کہانی بیان کر رہا تھا؟ رات کے اس سنسان وقت میں گیراج کے اس اندھیرے کونے میں کچھ تو تھا جو غیر معمولی لگ رہا تھا۔ گیراج کا کام ختم ہوتے ہی میں نے جلدی جلدی سارا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ گیراج میں کام کرنے کے بعد اب صرف گھر جانے کی فکر تھی۔ باہر کا موسم بھی خراب ہونے لگا تھا، تیز ہوائیں چلنے لگیں اور دور کہیں بادل گرج رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے طوفان قریب ہی تھا۔ جب میں نے سامان سمیٹتے ہوئے اس عورت کی طرف دیکھا تو حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں جہاں وہ عورت بیٹھی ہوئی تھی اب کوئی موجود نہیں تھا۔ چند لمحے پہلے وہ وہاں تھی اور اب ایک دم غائب ہو گئی تھی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، شاید وہ گیراج کے اندر ہی کہیں ہوگی، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ دل میں عجیب سی بے چینی نے جنم لیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے خود سے کہا۔ میرا ذہن مختلف خیالات میں الجھنے لگا۔ کیا وہ واقعی کوئی انسان تھی یا کچھ اور؟ پھر جب میری نظر گیراج کے دروازے پر پڑی تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ گیراج کے دروازے سے سنہرے رنگ کی ایک ناگن جنگل کی طرف جانے لگی۔ میرا نام شفیق ہے۔ میری زندگی کا آغاز ایک چھوٹے سے کچے گھر میں ہوا، جہاں غربت ہر طرف سے ہمیں گھیرے ہوئے تھی۔ میری عمر صرف 13 برس تھی، لیکن میرے کندھوں پر بوجھ میری عمر سے کہیں زیادہ تھا۔ والد کی اچانک حادثاتی موت نے ہمارے گھر کی خوشیوں کو چھین لیا، اور اس کے ساتھ ہی ہماری زندگی کی مشکلات کا ایک نیا باب شروع ہو گیا۔ میرے والد کی موت کے بعد ہمارا خاندان بکھر سا گیا تھا۔ میری 4 جوان بہنیں اور بیمار ماں اب میری ذمہ داری بن گئے تھے۔ والد ہمیشہ چاہتے تھے کہ میں پڑھوں، کچھ بنوں، لیکن حالات نے ہمیں اس موڑ پر لا کھڑا کیا کہ تعلیم ایک خواب بن کر رہ گئی۔ میری بڑی بہن جو ایک کوٹھی میں کام کرتی تھی، ہمارے گھر کے لیے کچھ رقم لاتی تھی تاکہ ہم 2 وقت کی روٹی کھا سکیں۔ وہ کوٹھی کے مالک کی خدمت کرتے ہوئے خود کو اور ہم سب کو سہارا دیتی تھی، لیکن ایک دن اس مالک کی ناپاک نظر میری بہن پر پڑ گئی۔ اس نے میری بہن کے ساتھ بدتمیزی کی، اور وہی واقعہ پورے محلے میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ یہ واقعہ ہمارے خاندان کے لیے شرمندگی اور خوف کا باعث بنا۔ ہم سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ میری ماں نے اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ مجھ سے کہا، بیٹا ہمیں تمہاری ضرورت ہے، ہمیں اس غربت سے نکالنے کا واحد راستہ اب تم ہو۔ میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، میں اپنی ماں اور بہنوں کا سہارا بنوں گا۔ میں نے اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی اور محنت کے کسی بھی کام کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ محلے کے لوگ جو پہلے ہمیں صرف غریب سمجھتے تھے، اب ہمیں طرز کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ میں نے ان کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر خود کو کام میں جھونک دیا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے ہمت نہیں کی تو میرے خاندان کا کوئی سہارا نہیں بچے گا۔ یہ زندگی ایک مسلسل جد و جہد بن گئی تھی، لیکن میں نے ہار ماننے کا نام نہیں لیا تھا۔ میرے سامنے صرف ایک ہی مقصد تھا، اپنے خاندان کو غربت کی اس دلدل سے نکالنا اور ان کے چہروں پر خوشی کی مسکراہٹ واپس لانا۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے والد کے دوست کے پاس جاتا ہوں۔ میرے والد اکثر ان کے ساتھ وقت گزارا کرتے تھے اور زندگی کے ہر مشکل وقت میں ان کے کام آئے تھے۔ انہوں نے میرے لیے ایک گیراج میں نوکری کا بندوبست کیا۔ وہ خود بھی غریب تھا، لیکن اس کے دل میں ہمارے لیے ہمدردی تھی۔ میں جب پہلی بار اس گیراج میں کام کرنے گیا تو میرے دل میں بہت سی امیدیں اور خوف تھے، لیکن قدرت کی مہربانی تھی کہ گیراج کے مالک کو بھی ایک ایسے نوکر کی تلاش تھی جو ذمہ دار اور دیانت دار ہو۔ میرے والد کے دوست نے میرا تعارف کروایا اور گیراج کے مالک نے مجھے موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ شروع میں کام مشکل لگتا تھا۔ گاڑیوں کی مرمت، ٹائر بدلنا اور دیگر بھاری مشقت میرے لیے نیا تجربہ تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے دن رات محنت کی، اپنے کام میں بہتری لانے کی کوشش کی اور دل میں یہ عزم کیا کہ میں اپنی دیانت داری اور محنت سے اس نوکری کو اپنا بناؤں گا۔ گیراج کا مالک جو شروع میں میرے کام کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، آہستہ آہستہ میری دیانت داری اور محنت سے متاثر ہونے لگا۔ میں نے اس کے گیراج میں کبھی کوئی کمی نہیں ہونے دی، ہر چیز کو سلیقے سے رکھا اور ہر کام کو پوری لگن کے ساتھ کیا۔
وقت کے ساتھ ساتھ گیراج کے مالک نے میرے کام میں دلچسپی دیکھی اور ایک دن اس نے مجھے بلایا۔ تمہاری محنت اور دیانتداری نے مجھے دنگ کر دیا ہے، اس نے کہا۔ میں نے آج تک ایسا کوئی نوکر نہیں دیکھا جو اس قدر ایمانداری اور لگن سے کام کرتا ہو۔ یہ سن کر میرے دل میں فخر کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے میری تمام تر ذمہ داریاں مجھے سونپ دیں اور اب گیراج کا سارا کام میرے ہاتھ میں تھا۔ یہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا قدم تھا اور میں جانتا تھا کہ یہ موقع میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے امید کی ایک نئی کرن تھا۔ اب میں صرف ایک نوکر نہیں تھا بلکہ اس گیراج کا ایک اہم حصہ بن گیا تھا۔ میرے والد کا دوست جس نے یہ موقع میرے لیے پیدا کیا تھا، میرے لیے ایک فرشتہ ثابت ہوا۔ اس نوکری نے مجھے اور میرے خاندان کو ایک نئی زندگی دی اور میں نے یہ عزم کر لیا کہ میں اس موقع کو کبھی ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اسی لیے میں نے پہلے سے بھی زیادہ محنت اور جد و جہد سے کام کرنا شروع کر دیا۔ میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ میرا مالک مجھے جو کام کہے میں وہ تو کروں ہی، اس کے علاوہ بھی اس کے کہے بنا میں کئی کام کر دیتا۔ میں گیراج کو صاف ستھرا رکھتا اور روزانہ کی بنیاد پر میں سارے اوزاروں کی صفائی کرتا۔ مالک اس کام سے بہت خوش ہوتا اور جب وہ مجھے اس طرح کام کرتا دیکھتا تو کہتا، شفیق، مجھے لگتا ہے کہ یہ گیراج تیرا ہے۔ تو جس طرح اتنی محنت سے یہاں پر بیٹھ کر کام کرتا ہے، ایسا لگتا ہی نہیں کہ تو ملازمت کر رہا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ گیراج تیرا ہی ہے۔ مالک کی یہ بات سن کر میں خوش ہو جاتا اور مجھے وہ گیراج اپنا اپنا لگنے لگتا۔ اپنا کیوں نہیں لگتا؟ اس گیراج نے مجھے روٹی دی تھی، میرے گھر والوں کا پیٹ بھرا، میری مشکل کو آسان کیا اور میرے لیے آسانیاں لے کر آیا، تو اسی لیے یہ گیراج مجھے بہت عزیز ہو گیا تھا۔ مجھے دن کے اگر 18 گھنٹے میں کام کرنا پڑتا تو میں کرتا۔ اسی وجہ سے مالک مجھ سے بہت خوش تھا۔ 3 مہینوں کے بعد ہی مالک نے میرے شوق اور لگن کو دیکھتے ہوئے میری تنخواہ بھی بڑھا دی تھی اور اس دن میں بہت خوش ہوا۔ جب میں تنخواہ لے کر گھر پہنچا اور خوشی خوشی اماں کو بتایا تو اماں بے حد خوش ہوئیں اور روتے ہوئے مجھے کئی دعائیں دینے لگیں۔ کہنے لگیں، شفیق میرے بیٹے، میں جانتی ہوں کہ چھوٹی عمر میں تیرے اوپر بہت ذمہ داریاں آ گئی ہیں، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میرا بیٹا اپنی محنت اور لگن سے ان ذمہ داریوں سے جلد ہی فارغ ہو جائے گا اور اپنا ایک الگ مقام بنا لے گا۔ اماں نے مجھے دعائیں دیتے ہوئے جب میرے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا تو میں ذمہ داریوں کے بوجھ کو آسان سمجھنے لگا۔ وہ ذمہ داریاں جو کبھی کبھار میرے کندھوں کو دکھانے لگتی تھیں اب مجھے آسان لگنے لگی تھیں۔ اس دن تنخواہ بڑھنے کی خوشی میں گھر پر گوشت پکا تھا اور نہ جانے کتنے مہینوں کے بعد ہم نے گوشت کا ذائقہ چکھا تھا۔ اس دن ہم سب بہت خوش تھے، میری بہنیں، میری ماں اور میں بے حد خوش تھے، کیونکہ ہمیں لگ رہا تھا کہ اب ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی اور ہمارے اچھے دن کی شروعات ہوں گی۔ لیکن انہی دنوں میں جب اچانک ایک رات میں گیراج پر بیٹھا کام کر رہا تھا تو اس عورت کی آمد نے مجھے چونکا سا دیا تھا۔ میں بچہ تھا، ڈر گیا تھا، کم عمر تھا، مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی، لیکن جب میں نے اس ناگن کو گیراج سے جنگل کی طرف جاتے دیکھا تو اس وقت میرے دل پر ایک عجیب سی گھبراہٹ اور ہیبت طاری ہو گئی تھی۔ رات کے اکیلے پن میں مجھے کچھ زیادہ ہی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ باہر موسم بھی خراب تھا، بجلی کڑک رہی تھی اور آسمان پر بادل تھے جن کی آواز دل پر ایک بھاری بوجھ کی طرح پڑ رہی تھی۔ مالک گھر جا چکا تھا اور اس نے مجھے ہی گیراج بند کرنے کی ذمہ داری سونپ دی تھی، لیکن اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں رات کے اس پہر باہر نکلنے سے خوف زدہ ہو رہا تھا، اسی لیے میں نے گیراج کو اندر سے کنڈی لگا لی۔ اچھی طرح بند کر کے میں اندر ہی دبک کے فرش پر لیٹ گیا۔ مجھے یہ خوف کہیں چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اچانک میرے پیر پر ایک سرسراہٹ سی ہوئی تو میں ڈر کے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے لگا جیسے میرے پاؤں پر کوئی سانپ ہے۔ اچانک اس ناگن کا خیال آنے کی وجہ سے مجھے لگا کہ وہی دوبارہ آ گئی ہے۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر گیراج کی لائٹ آن کی، لیکن وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، کوئی سانپ، کوئی ناگن نہیں تھی۔ پھر میرے پیر پر کیا محسوس ہوا تھا؟ کیا وہ کوئی عام کیڑا تھا یا پھر کچھ اور تھا؟ لیکن ایک بات تو طے تھی، آج کی رات مجھے نیند نہیں آنے والی تھی اور دہشت کے مارے میری رات جاگ کر ہی گزرنے والی تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ میں ساری رات جاگتا رہا اور طرح طرح کی سوچیں سوچتا رہا۔ کبھی زندگی میں اس طرح کے حالات کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ میرے اوپر تو ذمہ داریاں بھی ابا کی موت کے بعد ہی پڑی تھیں، ورنہ اس سے پہلے تو ابا نے مجھے شہزادہ بنا کر رکھا ہوا تھا۔
وہ مجھے کہتے تھے میرا بیٹا شفیق پڑھ کر افسر بنے گا اور میں اس کے دفتر اسے دیکھنے جایا کروں گا جب وہ کرسی پر بیٹھ کر کام کرے گا۔ ابا کی یاد آتے ہی آنکھوں سے ایک قطار میں آنسو بہنے لگے۔ ابا کے مرنے کے ساتھ ہی زندگی کی تلخی دیکھتے میرے اوپر کھلنے لگی تھی۔ ان کے بعد میں نے ہنسنا چھوڑ دیا تھا اور مجھ میں اب پہلے جیسی شوخیاں اور شرارت باقی نہیں رہی تھی۔ فقط 13 برس کی عمر میں اس وقت 30 برس کی ذمہ داریاں نبھا رہا تھا، اور مجھے ذمہ داریوں کو نبھانے میں کوئی دقت نہیں تھی۔ بس ایسا لگتا تھا جیسے میں بھی ایک مشین بن گیا ہوں، ایک روبوٹ بن گیا ہوں جس کا مقصد صرف اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ یہ تو شکر ہے گیراج کا مالک اچھا آدمی تھا اور اس نے مجھے آزمانے کا سوچ لیا، ورنہ اگر مجھے یہ کام بھی نہ ملتا تو نہ جانے میں کیا کرتا۔ شاید ایک دن ہم سب گھر والے زہر کھا کر خودکشی کر لیتے یا آگ لگا کر ویسے ہی مر جاتے۔ جو بھی تھا، میرے لیے یہ نوکری ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ صبح مالک نے اگر پوچھا بھی کہ میں رات یہاں پر کیوں رک گیا تو میں انہیں اصل وجہ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اس طرح وہ مجھے کہیں نوکری سے نہ نکال دے، کہیں مالک بھی اس بات سے ڈر نہ جائے کہ میں کیسی عجیب اور خوفناک باتیں کر رہا ہوں۔ اسی لیے صبح کے وقت جب مالک گیراج آیا تو گیراج کو کھلا دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن دروازہ چونکہ اندر سے بند تھا اسی لیے مالک نے زور زور سے دروازہ دھڑ دھڑایا۔ سناٹے میں لوہے کے گیٹ کی آواز بہت بھاری پڑی تھی۔ میں ایک دم ہڑبڑا کر اٹھا، نہ جانے کس وقت آنکھ لگ چکی تھی، اور اب دکھتے ہوئے سر کے ساتھ میں نے اندر سے کنڈی کھولی تو مالک مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا، شفیق تو رات بھر یہیں تھا؟ مالک کی بات سن کر میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا اور کہا، جی مالک، دراصل رات کو کام کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی اور موسم بھی خراب ہو گیا تھا۔ ایسے موسم میں گھر کیسے جاتا، اسی لیے مجبوراً یہیں پر رک گیا۔ میں نے نظریں چراتے ہوئے جب مالک سے یہ کہا تو مالک کہنے لگا، ارے شفیق اتنی دیر تک کام مت کیا کر، اپنی صحت نہ خراب کر لینا، باقی کام صبح آ کے کر لیتے۔ اب تم نے یقیناً کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا، گیراج میں کوئی بستر بھی نہیں ہے، کس طرح رات گزاری؟ مالک نے ہمدردی سے مجھ سے دریافت کیا تو میں نے کہا، مالک میں بس یہیں فرش پر سو گیا تھا، زیادہ مسئلہ نہیں ہوا۔ ہاں لیکن بھوک لگی ہوئی ہے، کچھ کھایا نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں گھر جا کر فٹافٹ کچھ کھا بھی آتا ہوں اور اماں کو اپنی خیریت کی اطلاع بھی دیتا ہوں، وہ پریشان ہو رہی ہوں گی۔ میں تھوڑی ہی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ میں نے مالک سے اجازت طلب نظر سے دیکھا تو مالک نے فوراً اجازت دے دی اور کہنے لگے، جاؤ جاؤ، آرام سے کھانا کھا کے اور کچھ دیر آرام کر لینا، بے شک 2-3 گھنٹے آرام کر کے آ جانا، مجھے کوئی دقت نہیں۔ مالک نے مجھے کھلے دل سے اجازت دے دی تو میں فوراً گھر کی طرف لپکا، کیونکہ مجھے اماں کا خیال آ رہا تھا کہ اماں میری پریشانی کی وجہ سے کہیں اپنی طبیعت نہ خراب کر لیں۔ اسی لیے جیسے ہی میں گھر پہنچا تو میری توقع کے عین مطابق اماں اور بہنیں پریشانی سے سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر اماں ایک دم میری طرف لپکیں اور رونے لگیں۔ شفیق، میرا پتر کہاں چلا گیا تھا تو؟ ساری رات تیری کوئی خیر خبر نہیں تھی، کہاں گیا تھا؟ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ نہیں لگائی، تیری پریشانی نے ساری رات مجھے بے چین کیے رکھا۔ اماں نے روتے ہوئے مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں تسلی دی اور کہا، اماں میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہوں۔ دراصل رات گیراج میں کام کرتے ہوئے دیر ہو گئی تھی، موسم خرابی کی وجہ سے گھر نہیں آ پایا، اب کچھ کھانے کو دے دیں، بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ میں نے اماں سے جب کہا تو اماں جلدی سے خود ہی باورچی خانے کی طرف لپک گئی اور کہنے لگیں، میں خود ہی اپنے بچے کے لیے پراٹھا بنا کر لاتی ہوں۔ اماں کی محبت پر میں مسکرا دیا، جبکہ میری بہنوں کے چہرے بھی اب فریش ہو گئے تھے۔ انہوں نے بھی میری پریشانی کی وجہ سے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے اور میں اپنے بستر پر آ کر جیسے ہی لیٹا تو دوبارہ سے وہ رات والی عورت اور اس ناگن کا خیال میرے دماغ پر حاوی ہونے لگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ عورت ایک ناگن ہوگی یا پھر یہ صرف میرا وہم تھا، لیکن کچھ تو کنیکشن تھا، کیونکہ جب وہ عورت آئی تھی تو اچانک غائب ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جب وہ گراج سے نکلی تو ایک ناگن کے روپ میں تھی۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ میری سوچوں کو اماں کی آواز نے توڑا۔ میں فوراً ان کی طرف متوجہ ہوا جو میرا ناشتہ لے کر آئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں کچھ دیر سو گیا اور 3 گھنٹوں کے بعد اب دوبارہ گیراج پہنچا تو بالکل فریش تھا۔ مالک مجھے دیکھ کر حیران ہوا، کہنے لگا، شفیق
آج بے شک چھٹی بھی کر لیتے تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن تمہارے کام کی لگن مجھے ہمیشہ متاثر کرتی ہے۔ آج بھی تم نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ چھوٹی سی عمر میں کام کا اتنا جوش اور جذبہ دیکھ کر میں حیران ہوتا ہوں۔ میں بھی کبھی تمہاری ہی طرح کا ایک عام مزدور تھا اور اب اس گیراج کا مالک ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم بھی اپنی زندگی میں بہت ترقی کرو گے۔ مالک نے جب نیک خواہشات کا اظہار کیا تو میں مسکرا کر اپنے کام میں مگن ہو گیا، جبکہ مالک مجھے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد باریک نظروں سے دیکھتا رہا۔ مالک کی نظریں خود پر محسوس کر کے میں چونک رہا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی، مالک کیوں ایسے دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ تاہم میں نے ان سب سوچوں کو جھٹک کر اپنا دھیان اپنے کام میں لگایا۔ مغرب سے کچھ دیر کے بعد ہی مالک کو گھر سے فون آ گیا۔ ان کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مالک کو جلدی میں نکلنا پڑا، لیکن وہ مجھے گیراج بند کرنے کی تاکید کر کے جلدی سے وہاں سے نکل گیا اور میں آج پھر یہاں پر اکیلا تھا۔ پھر سے مجھے ایک عجیب سے خوف نے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی۔ اس سے پہلے بھی میں گیراج میں اکیلا رہتا تھا، کافی دیر تک کام کرتا تھا اور آدھی رات کو گھر جاتا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی۔ کل رات سے ایک خوف نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ ایک عجیب سا خوف میرے وجود میں دوڑنے لگا تھا۔ ابھی بھی مالک کے جانے کے بعد میں چوکنا سا ہو گیا تھا۔ لگ رہا تھا جیسے ادھر کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، جو چھپ کے مجھ پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، لیکن وہ کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ گیراج کے گیٹ پر مجھے کسی کی موجودگی کا گمان ہوا۔ میں نے کام میں مگن جیسے ہی سر اٹھا کر دیکھا تو کانپ کر رہ گیا۔ وہ رات والی عورت وہیں پر کھڑی تھی۔ اس کی نگاہیں اتنی دور سے بھی چمک رہی تھیں، جبکہ اس کے بالوں کی لمبی اور گھنی چٹیا اس نے آگے کو ڈال رکھی تھی، جو اس کے پیروں تک آ رہی تھی۔ اتنے لمبے اور گھنے بال میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھے تھے۔ تبھی وہ تھوڑا سا آگے بڑھی اور کہنے لگی، مجھے بھوک لگی ہے، تمہارے پاس اگر کچھ کھانے کو ہے تو مجھے دے دو۔ میرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، میں 3 دن سے بھوکی ہوں، اگر دودھ ہے تو وہی دے دو۔ اس عورت نے جب مجھ سے فریاد کی تو میں بے بسی سے اسے دیکھ کر کہنے لگا، دراصل کھانے کو تو میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، میں ابھی گھر گیا نہیں، ورنہ گھر سے ہی کھانا کھا کر آتا ہوں، لیکن میں آپ کو تھوڑے پیسے دے دیتا ہوں، آپ ان پیسوں کا کھانا کھا لیں۔ میں نے اپنی جیب سے کچھ نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے، جنہیں دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک سی اٹھیں اور اس نے انہیں ہاتھ بڑھا کر تھام لیا۔ اسی دوران اس کی انگلیاں جب میری انگلیوں سے ٹکرائیں تو ایک عجیب سا خوف اور شدت میرے جسم میں محسوس ہونے لگی۔ میں نے فوراً کانپتے ہوئے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر دیا، جبکہ وہ عورت وہ نوٹ پکڑ کر میرا شکریہ ادا کرنے لگی اور کہنے لگی، میرا نام زلیخا ہے اور میں ادھر قریب ہی رہتی ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن ان کا اچانک ایک حادثے میں انتقال ہو گیا، جس کے بعد میں اکیلی پڑ گئی تھی۔ میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں اور کوئی کام کاج بھی نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی کام کاج ہے تو تم مجھے بتا سکتے ہو، میں تمہاری بہت ممنون ہوں گی، اس سے مجھے اپنی گزر بسر کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس عورت کے منہ سے یہ سب سن کر قدرتی طور پر میں پریشان ہو گیا تھا، لیکن میں نے اسے کہا، اگر آپ کو کوئی دقت ہے تو آپ وقتی طور پر میرے گھر پر آ سکتی ہیں۔ میری ایک ماں ہے اور 4 بہنیں ہیں، میں ان کی کفالت کرتا ہوں، آپ کی بھی کفالت کر لوں گا۔ جو ہم کھائیں گے آپ کو بھی وہ مل جائے گا، کیونکہ ابھی میرے پاس آپ کے لیے کام تو کوئی نہیں ہے۔ جب تک آپ کے کام کا بندوبست نہیں ہوتا تب تک آپ میرے گھر پر رہ سکتی ہیں۔ میں نے اسے اپنے گھر میں رہنے کی آفر کیا دی، وہ فوراً مان گئی اور کہنے لگی، تم بہت اچھے ہو، بے شک تمہاری عمر کم ہے، لیکن تمہارے اندر انسانیت اور فکر مندی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، کسی نیک ماں باپ کی اولاد لگتے ہو۔ ٹھیک ہے، تم اپنا کام ختم کر لو، پھر ہم اکٹھے ہی تمہارے گھر چلیں گے۔ میں واقعی اپنی تنہائی سے بہت تنگ آ گئی ہوں۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد زندگی بالکل بدل کر رہ جاتی ہے، اور یہ دکھ صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو خود اس کرب سے گزرا ہو۔ اس نے افسوس سے کہتے ہوئے اپنی آنکھوں سے 4 آنسو بہائے تو میں افسردگی سے اسے دیکھ کر کہنے لگا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میرے بھی ابا کے انتقال کے بعد میری زندگی بالکل بدل گئی اور میں ذمہ داریوں کے ایک پہاڑ تلے دب گیا، لیکن شکر ہے اس مالک کا جس نے اس گیراج میں نوکری دلائی اور اب یہاں پر کام کر کے میں عزت کی روٹی کما رہا ہوں۔ آپ ادھر بیٹھ جائیں، میں جب گھر جاؤں گا آپ کو جاتے ہوئے ساتھ لے جاؤں گا۔
میری ماں اور بہنیں آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گی۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے اسے گھر جانے کا تو کہہ دیا تھا، لیکن اب میں اپنے فیصلے پر مطمئن تھا، کیونکہ اس عورت نے مجھ سے مدد مانگی تھی اور میں کبھی بھی اسے اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ بات میرے مزاج کے خلاف تھی۔ کچھ دیر بعد اپنا کام مکمل کرنے کے بعد میں نے اس عورت کو ساتھ لیا اور گیراج کو اچھی طرح بند کر کے گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اماں نے میرے ساتھ اس عورت کو دیکھا تو حیرانی سے پوچھنے لگیں، شفیق بیٹے، یہ کون ہے؟ اماں کی حیرانی کی جواب میں نے انہیں اس عورت کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر اماں بھی بے حد افسردہ ہوئیں اور آنسو بہاتے ہوئے اسے تسلی دینے لگیں۔ بیٹی، تم فکر مت کرو، تم جتنے دن یہاں پر رہنا چاہو رہ سکتی ہو۔ میرا شفیق بہت اچھا ہے اور دل کا بہت بڑا ہے، اس نے یقیناً کچھ سوچ کر ہی تمہاری مدد کی ہوگی۔ بیٹی تم ادھر کمرے میں آ جاؤ۔ اماں اس عورت کو لے کر ایک کمرے کی طرف بڑھ گئیں جہاں پر پہلے ہی میری 4 بہنیں قیام کر رہی تھیں، اور میں بھی مطمئن سے انداز میں نہا کر اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گیا۔ اور اس رات مجھے بہت اچھی نیند آئی تھی، کیونکہ پچھلے دن بھی میں سو نہیں سکا تھا اور پریشانی کے مارے، خوف کے مارے میری حالت خراب ہوتی رہی تھی۔ اب میں بستر پر لیٹتے ہی سو گیا تھا۔ اگلے دن جب میں سو کر اٹھا تو میں زلیخا کے بارے میں مکمل بھول چکا تھا، لیکن جب اچانک وہ میرے سامنے آئی تو حیران ہوتے ہوئے میں اس کا حال دریافت کرنے لگا، اور وہ بڑے مطمئن سے انداز میں کہنے لگی، شفیق میں بالکل ٹھیک ہوں اور یہاں پر گھر آ کر بہت خوش ہوں۔ تمہاری بہنیں بہت اچھی ہیں، انہوں نے مجھے اپنے ساتھ جگہ دی اور میرے کھانے پینے اور آرام کا خیال رکھ رہی ہیں۔ اس کے لہجے سے سچی خوشی جھلک رہی تھی۔ میں بھی مطمئن ہو گیا، کیونکہ مجھے اتنا تو اندازہ تھا کہ میری ماں اور بہنیں مہمان نواز ہیں، اور اگر ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو وہ تب بھی اپنے مہمانوں کو کبھی بھوکا نہیں رکھیں گی، ان سے ہاتھ تنگ نہیں کریں گی۔ اس کی بات سن کر میں مطمئن سا ہو گیا، اور جب میں وہاں سے کام کے لیے نکلنے لگا تو اچانک اس نے مجھے مخاطب کیا اور کہنے لگی، شفیق میں تمہارے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتی، میں جانتی ہوں کہ تمہارے کیا حالات ہیں، اسی لیے میرے کام کا بندوبست کر دینا۔ اس نے مجھ سے درخواست کی تو میں سر ہلا کر کام کے لیے نکل آیا۔ سارا دن اپنے کام میں مصروف رہا، اور گیراج پر کام کرنے کے دوران ایک بار بھی مجھے گھر پر بیٹھی زلیخا کا خیال نہیں آیا۔ آج مالک نے مجھے جلدی چھٹی دے دی تھی، کیونکہ مالک کو بھی کہیں جانا تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ آج کام بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، اس لیے تم وقت سے گھر چلے جاؤ اور آرام کرو۔ پچھلے دنوں میں تم نے کافی کام کیا ہے، اور اس کام کی وجہ سے تمہاری صحت بہت متاثر ہوئی ہے، اس لیے گھر پر جا کر آج اچھی طرح آرام کرنا۔ یہ کہتے ہوئے مالک نے اپنی جیب سے کچھ نوٹ نکال کر میری طرف بڑھا دیے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا تو کہنے لگے، اپنے لیے فروٹ اور دودھ لے لینا، جان شان بناؤ تاکہ کام کرنے میں آسانی ہو۔ مالک نے مجھے آدھے راستے تک گھر پہ چھوڑ دیا تھا، اور پھر آگے سے میں پیدل چل کر جب گھر پہنچا تو سامنے ہی میری بہنیں اور زلیخا بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ میں نے راستے سے ان کے لیے سموسے پیک کروا لیے تھے۔ آج بہت دنوں کے بعد میں ان کے لیے کچھ لے کر جا رہا تھا، اور میرے انداز میں گرم جوشی تھی، جبکہ میری بہنیں سموسے دیکھ کر بے حد خوش ہوئیں، جلدی سے پلیٹوں میں نکال کر لے آئیں۔ وہ سب خوشی خوشی سموسے کھانے لگیں تو اتنی دیر میں زلیخا سموسہ کھا کر چھت پر چلی گئی۔ نہ جانے اسے ایک دم اچانک کیا ہوا تھا، میں نے سوچا بھی، لیکن پھر ذہن کو جھٹک دیا۔ لیکن جب وہ کافی دیر تک نیچے نہیں آئی تو میں بھی چھت پر چلا آیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر وہ کیا کر رہی ہے۔ اسے کافی دیر ہو گئی ہے اور ابھی تک نیچے نہیں آئی۔ مجھے اس بات کی پریشانی تھی کہ کہیں اس کی طبیعت نہ خراب ہو گئی ہو، لیکن جب میں چھت پر پہنچا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ زلیخا وہاں پر کہیں بھی نہیں تھی۔ یہ کہاں گئی؟ میں نے اپنے آپ میں سوچا، اور پریشانی سے ساری چھت کو دیکھنے لگا۔ چھوٹا سا تو گھر تھا اور اس کی چھوٹی سی چھت تھی، اور وہاں زلیخا کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ پریشانی سے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا، لیکن کچھ دیر کے بعد ہی ایک عجیب سے احساس کے تحت جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ٹینکی کے نیچے سے ایک سانپ، سنہرے رنگ کا سانپ نکل کر باہر آ رہا تھا، جسے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ یہ وہی سانپ تھا جسے اس دن میں نے گیراج میں دیکھا تھا اور جو جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ اس سانپ کو سامنے دیکھ کر ایک دم سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے قریب آ کر سانپ نے اپنے پھن کو پھیلایا۔ میں نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ قریب تھا کہ وہ سانپ مجھے ڈس لیتا،
لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد بھی مجھے ڈسا نہیں۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہاں پر سانپ کی جگہ وہ زلیخا بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا، اور جس حقیقت کا میں نے ابھی سامنا کیا تھا، میں اس حقیقت کے بارے میں جان کر پریشان ہو کر رہ گیا۔ زلیخا سے جب میں نے پوچھا کہ یہ سب کیا تھا، تم کون ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے، آخر تم عورت ہو یا ناگن؟ جبکہ میری بات سن کر وہ بڑی پراسرار سے مسکراہٹ سے بولی، تم صحیح سمجھے ہو، میں ناگن ہوں، اور مجھے 24 گھنٹوں میں سے ایک بار اپنے اصل روپ میں آنا ہی پڑتا ہے۔ اسی لیے میں اپنے اصل روپ میں آنے کے لیے چھت پر آئی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ تم بھی میرے پیچھے چلے آؤ گے۔ میں نے یہ حقیقت تم سے اس وجہ سے چھپائی تھی کیونکہ میں تمہیں قریب سے جاننا چاہتی تھی۔ میں ایک ناگن ہوں اور اس جنگل میں رہتی ہوں جو جنگل تمہارے گراج کے قریب ہے۔ میں اکثر تمہیں وہاں سے آتے جاتے دیکھتی تھی، اور جب تمہیں دیکھتی تھی تو مجھے تمہارے حالات کے بارے میں علم ہوتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ تم بہت محنت کرنے والے اور ایک اچھی عادات کے لڑکے ہو۔ تمہارے حالات کے بارے میں جان کر مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا، اور میں تمہاری مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر تم کس طرح کے لڑکے ہو۔ اسی لیے تو تمہارے پاس مدد کے بہانے آئی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تم میری مدد کرو، اور اگر تم میری مدد کرنے سے انکار کر دیتے تو شاید میں کبھی دوبارہ تمہارے پاس پلٹ کر نہ آتی۔ لیکن تم نے بہت مہربانی کی اور مجھے اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دے دی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم میرے اوپر اتنی مہربانی کرو گے، اور جب میں یہاں آئی اور تمہارے حالات دیکھے تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ضرور تمہاری مدد کروں گی۔ اسی لیے 1-2 دن میں ویسے بھی یہاں سے جانے والی تھی۔ میں اتنی دیر یہاں پر نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ جنگل میں میرے کچھ فرائض ہیں جنہیں میں نے انجام دینا ہوتا ہے، تو یہاں پر صرف 2-3 دن تک ہی رک سکتی تھی۔ لیکن آج چونکہ تمہیں میری سچائی معلوم ہو گئی ہے تو مجھے یہ بتانے میں کوئی آر نہیں کہ میں ایک ناگن ہوں اور میرا تعلق ایک امیر گھرانے سے ہے۔ ہم نوابوں کے خزانے کے مالک ہیں، اور وہ خزانے ہماری تحویل میں ہیں، اور ان میں سے بہت سارے خزانوں میں سے ہمیں بہت کچھ تحفے میں بھی ملا ہے، اور جو تحفے میں ملا ہے ہم اسے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے میں ان میں سے کچھ تمہیں بھیٹ دوں گی تاکہ تم اپنے گھر کی گزر بسر آسانی سے کر سکو اور اپنا گیراج کھول سکو۔ زلیخا نے جب اپنی بات مکمل کی تو میں حیرانی سے منہ کھولے اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک ناگن ہے۔ میرے سامنے ایک انسان کے روپ میں ایک ایسی ناگن کھڑی تھی جو میری مدد کرنا چاہتی تھی اور جس کے پاس خزانوں کا پتہ تھا۔ میں حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ سمجھی کہ شاید مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ کچھ دل میں میرے شک تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر زلیخا کے میری زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اور اب جب اس نے ساری بات واضح کی تو میں حیران رہ گیا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگی، شفیق تم حیران مت ہو، میں تمہیں سچ بتا رہی ہوں۔ میں آج یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن تم اپنا خیال رکھنا، اور جب کبھی بھی میری مدد کی ضرورت پڑے یا مجھے بلانا ہو تو ایک بار بس مجھے پکار لینا، میں حاضر ہو جاؤں گی۔ زلیخا نے یہ کہا اور کچھ لمحوں میں ہی وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں حیرت سے خالی چھت کو دیکھتا رہ گیا۔ جب نیچے آیا تو میری امی اور بہنیں منتظر بیٹھی ہوئی تھیں۔ کہنے لگیں، زلیخا کہاں گئی؟ بھائی ابھی تک نیچے نہیں اتری؟ میں نے ان سے نظریں چرا کر انہیں کہا کہ وہ یہاں سے جا چکی ہے، اب وہ نہیں آئے گی۔ میری بہنیں بھی پریشان ہو گئیں اور اماں بھی فکر مند ہو گئیں۔ کہنے لگیں، جوان لڑکی ہے، اس وقت کہاں نکل گئی ہے، تم نے روکا کیوں نہیں اسے؟ اماں کی فکر مندی کے جواب میں نے تسلی دی اور کہا، اماں پریشان مت ہوں، وہ اپنے کسی رشتہ دار کی طرف گئی ہے، چند دنوں میں آ جائے گی، اس نے مجھے بتایا تھا اور پہلے ہی اس بارے میں آگاہ کیا تھا، لیکن میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ میں نے اپنے طور پر اپنے سر پر بات لیتے ہوئے بات ختم کر دی، لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ زلیخا کی حقیقت کو ہضم کرنے کے لیے مجھے ابھی بہت وقت چاہیے تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک ناگن ہوگی اور میری زندگی میں اتنی اچانک چلی آئے گی کہ میں اس سے خوفزدہ ہوتے ہوئے بھی اس کی مدد کر دوں گا۔ زلیخا کا معمہ اپنی جگہ برقرار تھا، اور جس طرح وہ اچانک آئی تھی اسی طرح اچانک چلی گئی تھی۔ اگلے دن جب میں کام پر آیا تو بڑی محتاط نظروں سے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ میں نہ جانے کسے کھوج رہا تھا، کہ شاید یہ میرے اندر کا کوئی خیال تھا جو مجھے زلیخا کو ڈھونڈنے پر اکسا رہا تھا، لیکن میں نے اپنے خیال کو جھٹکا
اور سوچا کہ زلیخا ایک کردار تھی، وہ ختم ہو گیا۔ اب مجھے اپنی زندگی پہلے کی طرح ہی گزارنی ہے۔ اس نے میرے ساتھ جو بھی بات کی میں اسے بھلا تو نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اپنی سی کوشش کی اور گیراج میں آ کر اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ لیکن نہ جانے کیا بات تھی، بار بار میرا دھیان گیٹ کی طرف جاتا۔ شاید زلیخا آئے، شاید وہ آئی ہو، پتہ نہیں کیوں مجھے بار بار اس کا خیال آ رہا تھا، اور یہ بات مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں جیسے ہی شام کو کام سے فارغ ہوا تو باہر آیا۔ سامنے ہی ایک سنہرے رنگ کا سانپ موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی اور چہرے پر گھبراہٹ کے مارے پسینہ سا آنے لگا۔ میں جانتا تھا کہ وہ زلیخا ہی ہے۔ بس ایسے ہی اس کے قریب سے گزرنے لگا تو اس نے زمین پر پڑی ہوئی کسی چیز کی طرف اشارہ کیا۔ میں ٹھٹک کر رک گیا اور اس چمکتی ہوئی چیز کو دیکھنے لگا۔ زلیخا نے مجھے کچھ تحفے میں دیا تھا۔ میں نے اسے اٹھا لیا اور گھر لے آیا۔ زلیخا وہاں سے جا چکی تھی۔ نہ اس نے مجھ سے کوئی بات کی، نہ میں نے اسے کچھ کہا۔ میں جب وہ تھیلی لے کر گھر آیا تو اس میں سے چمکتے ہوئے زیورات برآمد ہوئے، جنہیں دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ اتنے قیمتی اور بیش قیمت زیورات دیکھ کر میری آنکھیں چندھیا گئی تھیں۔ ان کی چمک سے میرے کمرے میں ایک الگ ہی روشنی ہو رہی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ زلیخا نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اور وہ سچ میں اتنی امیر تھی کہ مجھے بھی امیر کر سکتی تھی۔ میں نے ان زیورات کو سنبھال کر رکھ دیا۔ میں کسی کو بھی اس کے بارے میں بتانا نہیں چاہتا تھا۔ اگلے ہی دن میں نے اماں سے کہا کہ بڑی دونوں بہنوں کا رشتہ دیکھو، میں جلد ہی جلد دونوں کا ایک ساتھ کر دینا چاہتا ہوں۔ اماں حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگیں اور کہنے لگیں، شفیق، اتنے اخراجات کا انتظام کیسے ہوگا؟ تو اکیلا کیا کیا کرے گا؟ جبکہ میں نے انہیں صاف صاف کہہ دیا، اماں آپ ان دونوں کا رشتہ دیکھو، ان کی عمریں نکل جائیں گی، اچھے رشتے کی تلاش میں بھی کچھ وقت لگے گا، اور میں اب ان دونوں کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ آج سے ہی رشتہ دیکھنا شروع کر دیں۔ نہ جانے اماں کو میری بات سمجھ آئی، اچھی لگی یا نہیں لگی، لیکن اس دن کے بعد سے اب گھر میں چہل پہل سی محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ کبھی بڑی آپی کو دیکھنے کے لیے کوئی آ رہا ہے تو کبھی چھوٹی کو، اور ایک دم اچانک ایک ہی گھر میں ان کا رشتہ طے ہو گیا، جہاں پر دو بھائیوں کے لیے دونوں کا رشتہ مانگ لیا گیا۔ اماں بے حد خوش ہوئیں، اور یہ جان کے تو میں بھی بہت خوش ہوا کہ میری دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں جائیں گی اور راج کریں گی۔ یوں جلد ہی شادی کی بات پکی کر دی گئی اور 2 مہینے بعد تاریخ رکھ دی گئی۔ ان دنوں گھر میں ایک رونق لگی ہوئی تھی، اور تبھی اماں نے مجھے کہا کہ زلیخا کو بھی بلا لو، کافی دن ہو گئے ہیں اسے گئے ہوئے۔ اب گھر میں رونق لگی ہوئی ہے تو وہ بھی لڑکیوں کے ساتھ مصروف ہو کر اچھا وقت گزارے گی۔ میں حیران رہ گیا۔ اماں کو ابھی تک زلیخا یاد تھی اور وہ ابھی تک اس کی منتظر تھی، لیکن میں نے اماں کو جھوٹی تسلی بھی نہیں دی، بلکہ یہی کہا کہ اماں زلیخا بہت جلد آئے گی تو آپ سے ملے گی۔ اس کے بعد میں انتظامات کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے ویسے ویسے میں گھبرا رہا تھا، کچھ اچھا بھی ہوگا یا نہیں، نہ جانے شادی کے انتظامات مکمل بھی ہو پائیں گے یا نہیں۔ طرح طرح کی سوچیں مجھے تنگ کرتی تھیں۔ ان دنوں میں نے گراج سے بھی چھٹی لے لی تھی۔ مالک کو میں نے چونکہ شادی کے بارے میں بتا دیا تھا اور انہیں شادی پر انوائٹ بھی کیا تھا۔ شادی کی تقریبات کا آغاز ہو چکا تھا۔ مجھ سے جو ہو سکا تھا میں نے اپنے طور پر بہترین کرنے کی کوشش کی تھی۔ شادی میں اچانک ہی غیر متوقع طور پر زلیخا بھی چلی آئی تھی۔ آج اس نے سنہرے رنگ کا ایک بیش قیمتی لباس پہن رکھا تھا، اور اس کے سر پر ٹکا ہوا ایک تاج اسے کسی ریاست کی ملکہ ظاہر کر رہا تھا۔ میں دلچسپی سے اسے دیکھ کر کہنے لگا، زلیخا، آپ تو بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، شفیق، تمہارا بہت شکریہ، تم نے میرے دیے ہوئے تحفے کو قبول کر لیا، اور آج تم اس قابل ہو گئے ہو کہ اپنی دونوں بہنوں کے فرض سے خوش اسلوبی سے فارغ ہو سکو۔ زلیخا کی بات سن کر میں مسکرا دیا اور کہا، نہیں، یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہے۔ آپ نے میرے لیے جو کچھ کیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے آپ جیسا ہمدرد ملے گا، اور پھر جس طرح آپ نے میری مدد کی، بہت بڑی بات ہے، کوئی بھی اس طرح نہیں سوچتا۔ میں نے کھلے دل سے زلیخا کو سراہا تو وہ آہستہ سے مسکرا دی۔ شادی کی تقریب میں زلیخا پیش رہی تھی۔ اماں اور میری باقی بہنیں بھی اس سے مل کر بہت خوش ہوئی تھیں۔ میری دونوں بہنیں رخصت ہو گئیں اور میرے سر سے ایک بھاری بوجھ اتر گیا۔ اب 2 بہنیں باقی تھیں،
اور میں نے سوچ لیا تھا کہ جلد ہی ان کا رشتہ بھی طے کر کے انہیں بھی رخصت کر دوں گا۔ میں نے مالک سے بات کر لی تھی اور وہاں پر قریب ہی ایک گیراج اپنے لیے دیکھ لیا تھا۔ میری ترقی پر مالک بہت حیران تھا اور انہوں نے مجھ سے اتنے سرمائے کے بارے میں پوچھا تھا، آخر تمہارے پاس اتنی رقم کہاں سے آئی؟ لیکن جب میں نے انہیں بتایا کہ ایک ہمدرد نے مدد کی ہے تو مالک بہت خوشگوار لہجے میں کہنے لگا کہ تم واقعی ایسی مدد کے مستحق تھے، حقدار تھے۔ تمہارا کاروبار خوب چمکے، خوب بڑھے، پھلے پھولے۔ مالک کی دعا میرے دل پر لگی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گا، بلکہ اپنے کاروبار کو چمکاؤں گا اور پھر اپنے ہی جیسے کسی لڑکے کی مدد ضرور کروں گا تاکہ کل کلاں کو وہ بھی اپنے کام میں لگ کے اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر سکے، بالکل ایسے ہی جیسے ابا کے جانے کے بعد میں نے اپنے گھر والوں کو کیا۔ اور اب اس ناگن کی بدولت میں آج اس مقام پر پہنچ گیا ہوں جہاں پر پہنچنے کے لوگ خواب دیکھتے ہیں، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ناگن کے ساتھ ساتھ میں اللہ کا بے حد مشکور ہوں جس نے مجھے ہمت دی اور دیانت داری دی۔ میں دیانت داری سے اپنے کام کو نپٹاتا تھا، اسی لیے تو چند سالوں میں ہی میں یہاں تک پہنچ گیا تھا اور اب ایک گیراج کا مالک بن بیٹھا تھا۔ زلیخا اب بھی اکثر آتے جاتے کبھی مجھے مل جاتی، وہ ہمیشہ مسکرا کر مجھے ملتی، میں اکثر اس کا منتظر ہوتا۔ زلیخا تھی ہی خوبصورت اور اس کے بال اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ میرے اور اس کے بیچ بہت سارے فرق ہیں۔ ہم دونوں کی عمروں کا فرق ہے، ہم دونوں کی جنس کا فرق ہے، اور اس کے علاوہ زلیخا کی مرضی اور پسند میرے لیے اتنا ہی اطمینان بہت تھا کہ وہ کبھی کبھار آ جاتی، مجھ سے مل جاتی اور اپنا حال بتا جاتی۔